کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق تو دیکھ، میرا انتظار دیکھ۔ دیش واسیوں، آج میں آپ کو پردھان منتری کے روپ میں آخری بات سمبودھت کر رہا ہوں۔ 10 سال پہلے اس ذمہ داری کو سنبھالتے وقت زندگی کا فلسفہ بھی کتنا عجیب ہے، شامیں کٹتی نہیں عمر گزر جاتی ہے۔ آداب ناظرین، میں عبدالرزاق اور آپ دیکھ رہے ہیں صداقت نیوز ٹائم۔ جن کی خاموشی میں تھی طاقت، وہ قائد ہمیشہ کے لیے خاموش، یعنی ہندوستان کے سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کا انتقال ملک کے لیے ایک بڑا سانحہ ہے۔ جمعرات کی شام تقریباً 8 بجے دہلی کے آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس میں انہیں ایمرجنسی وارڈ میں داخل کروایا گیا تھا۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ کا طویل عرصہ سے صحت کا مسئلہ تھا اور ان کی حالت میں کئی بار اتار چڑھاؤ بھی آیا۔ 2006 میں ان کی دوسری بار بائی پاس سرجری ہوئی تھی، جس کے بعد ان کی صحت مسلسل خراب ہوتی رہی۔ گزشتہ کئی دنوں سے انہیں سانس لینے میں دشواری اور بے چینی کا سامنا تھا، جس کے باعث انہیں ایمس لے جایا گیا، جہاں وہ زندگی کی جنگ ہار گئے۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ کی زندگی ایک کامیاب سیاستداں اور ماہر اقتصادیات کے طور پر جانی جاتی ہے۔ وہ 26 ستمبر 1932 عیسوی کو گاہ مغربی پنجاب موجودہ پاکستان میں پیدا ہوئے۔ اپنی تعلیم اور محنت کے بل بوتے پر انہوں نے نہ صرف بھارت بلکہ عالمی سطح پر بھی اہم مقام حاصل کیا۔ وہ 1982 سے 1985 تک ریزرو بینک آف انڈیا کے گورنر رہے، جہاں ان کی قیادت میں بینکنگ سیکٹر میں متعدد اصلاحات ہوئیں۔ اس کے بعد وہ 1985 سے 1987 تک انڈین پلاننگ کمیشن کے چیف کے طور پر کام کرتے رہے۔ ان کی پالیسیوں کی بدولت بھارت کی معیشت کو نئی توانائی ملی اور عالمی سطح پر بھارت کی اقتصادی حیثیت مستحکم ہوئی۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ کی سب سے بڑی پہچان 1991 میں وزیر فینانس کے طور پر ہوئی۔ پی وی نرسمہا راؤ کی حکومت میں انہوں نے ہندوستانی معیشت کے لیے لبرلائزیشن، پرائیویٹائزیشن اور گلوبلائزیشن کی پالیسیوں کا آغاز کیا، جو ہندوستان کی اقتصادی ترقی کا سنگ میل ثابت ہوئی۔ منموہن سنگھ نے 2004 سے 2014 تک بھارت کے وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دی اور اس سال کے شروع میں ہی راجیہ سبھا سے ریٹائر ہو گئے تھے۔ ان کی ان پالیسیوں نے نہ صرف ملک کی معیشت کو عالمی منڈی کے لیے کھولا، بلکہ اس سے غیر ملکی سرمایہ کاری کی آمد بھی بڑھی اور خانگی شعبہ کو فروغ حاصل ہوا۔ ان کے اقدامات کے نتیجہ میں ہندوستان کی معیشت میں تیزی سے ترقی ہوئی اور ملک نے عالمی سطح پر اپنی اقتصادی طاقت کا لوہا منوایا۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہیں پدم وبھوشن جیسے کئی اعزازات سے نوازا گیا اور ان کی قیادت میں ہندوستان نے اقتصادی طور پر ایک نئے عہد کا آغاز کیا۔ ان کے انتقال سے ایک خلا پیدا ہو گیا ہے جسے پر کرنا ممکن نہیں ہے۔ پورے ملک میں ان کے انتقال کے بعد سوگ کی لہر دوڑ گئی ہے اور لوگ ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ ان کے انتقال کی خبر سنتے ہی کانگریس کے قومی صدر ملک ارجن کھرگے، لوک سبھا اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی، ایم پی پرینکا گاندھی اور سونیا گاندھی و دیگر سیاسی لیڈران ایمس اور ان کی رہائش گاہ پہنچے۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ کی زندگی ایک مثال ہے کہ کس طرح ایک شخص اپنے علم، محنت اور لگن سے ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ ان کا کردار اور ان کی پالیسیوں نے ہندوستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا اور وہ ہمیشہ اپنے ملک کے لیے ایک معتبر لیڈر اور ماہر اقتصادیات کے طور پر یاد رکھے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر منموہن سنگھ کا بھارت کو نعم البدل عطا کرے اور ان کے وارثین کو صبر جمیل دے۔ تو ناظرین، ڈاکٹر منموہن سنگھ کی سیاسی خدمات، اقتصادی سرگرمی اور ان کی منافع بخش قائد سے آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔